دو نقطۂ نظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلا نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ جن صاحب کو آپ نے پرائم منسٹر اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں کیئر ٹیکر, اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اس پہ ہمارے سارے ہم سب ان کو جانتے ہیں. وہ ایک مڈل کلاس آدمی ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور ایک خاص نقطۂ نظر پاکستان کے اوپر, پاکستان کی ترقی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہ ایسا نہیں کہ ان کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہتر آدمی ہیں جن کے اوپر ابھی تک کسی نے کو بہت, میں نے نہیں کسی سے کوئی بہت بڑا عذر یا بہت بڑا کوئی نہیں. مصدق صاحب ان کی شخصیت پہ کوئی اعتراض کسی کو بھی نہیں ہے, ان کے طریقہ انتخاب کے اوپر پی ایم ایل این کے رویے پہ اختلاف ہے. میں آپ کو جی اس پہ بات کیے لیتے ہیں. پاکستان میں 6 7 8 غالباً کیئر ٹیکر گزرے ہیں, مجھے نہیں یاد کتنے گزرے ہیں. اس میں میر ہزار خان کھوسو صاحب کو نکال دیں اور معین قریشی صاحب کو نکال دیں اور جسٹس صاحب کو نکال دیں جو آخر میں آئے تھے, باقی تمام پولیٹیکل لوگ تھے. اور اسی طرح وہ طے ہوئے جب جتوئی صاحب آئے ہیں, یا اس کے بعد اور 3 4 5 سیاستدان آئے ہیں, مزاری صاحب آئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام لوگ جو تھے یہ سیاستدان تھے, اور اس وقت کسی شخص کو تو آپ نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانا ہے. اب اگر ایک سلجھے ہوئے آدمی کو, ایک پٹھان اوریجن کا آدمی جو بلوچ ہے, جو پڑھا لکھا ہے, جو ایک اپنی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی مہارت رکھتا ہے, جس کے پاس ایک ترقی کا اور بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے ایک نقطۂ نظر بھی ہے, اگر انہیں نہ رکھیں تو کسے رکھیں؟ آپ مجھے وہ شخص بتا دیں جس پہ آپ معترض نہیں ہوں گے. میرا مطلب آپ سے آپ نہیں ہے, میرا مطلب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں پروگرام کرتا ہوں اور اعتراضات کو سنتا ہوں. تو اب اگر آپ نے بیٹھ کے کسی کو, سنیے, اگر آپ نے بیٹھ کے کسی کو بھی اس دن طے کر لیتے, مان لیں کہ ہماری بات کوئی مان لیتے, یہ ہم نے راجہ ریاض صاحب کی لسٹ جو تھی اس میں سے کہہ دیا کہ چلیے یہ ٹھیک ہے, مان لیجئے کسی اور شخص کو اٹھا لیتے, تو آج کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی؟ ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہوتی کہ یہ بھی دیکھیں انہی کے اعلیٰ کار نکلے, دیکھیں ظاہری طور پہ سیاستدان دکھتے تھے. بھائی مجھے تو اصل میں جو یہاں پہ ایک خاص فضا پیدا ہو گئی ہے شک کی, اچھا, اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ غور کیا جائے. یعنی وہ کوئی ایک شخص تو بتا دینا جسے ہم لگا دیں, یا آپ لگا دیں, یا سب مل کے لگا لیں, اور اس کے اوپر یہ ڈیبیٹ نہ ہو. اور اگر آپ کو پورے پاکستان میں کوئی شخص نہ ملے, یعنی جس کو بھی چنا جائے اس کے اوپر مقدمہ یہی ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ چنا کس کو جائے. اچھا, میں کوئکلی بریک سے پہلے, بالکل آپ نے اعتراض صرف یہ ہے کہ جی کون اسٹیبلشمنٹ کا یہاں پہ نہیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے تو اعتراض اس چیز پہ اسما بہن کہ یہ جو جمہوریت کا صبح شام درس دیتے ہیں, اندر سے یہ کیا کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور باپ کے اوپر معترض اس لیے ہیں کہ جی کہ باپ کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے, تو انہوں نے تو کبھی چھپایا نہیں. تو آپ جو صبح شام یہ چھپانے کا عمل کرتے ہیں, جو جمہوریت کا اپنا لبادہ اوڑا ہوا ہے, اس کے اندر رہ کے آپ جو حرکتیں کرتے ہیں, وہ بھی تو صاحب یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پھر اعتراض یہ ہے کہ جی کہ پی ایم ایل این نے کیسے منتخب, پی ایم ایل این کے طریقے. دیکھیں مصدق صاحب, پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اگر اعتماد میں لیا جاتا تو شاید وہ بھی اعتراض نہ کرتے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا کسی نے. پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, پی ڈی ایم کی 2 جماعتیں تو یہاں بیٹھی ہیں اور وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اور یہ مجھے پتا ہے ہم اتحادی ہیں, تمام گفتگو سے پہلے تقریباً ہر اگلے دن, سن لیجئے, ہر اگلے دن مشاورت ہو رہی تھی. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے یونیلیٹرلی جا کے اعلان کر دیا, یعنی چند گھنٹے پہلے تک مشاورت کا عمل جاری تھا, اور جو چیزیں بھی سامنے آ رہی تھی سب سے شیئر کی جا رہی تھی. اور آخر میں سب نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے. ہم سب نے سن لی تمام باتیں, یہ لسٹیں بھی ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے یہاں سے کون آ رہا ہے, وہاں سے کون آ رہا ہے, ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. ٹیکنیکلی سپیکنگ تو وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک کمرے میں بیٹھ کے آئین کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون ہوگا. دیٹس اٹ. تو یہ اتنی لمبی مشاورت یہی تو ہوا ہے کہ صحیح بات ہے, ڈس ریگارڈ کیا جا رہا ہے جیسے کوئی مشاورت ہوئی نہیں ہے. یہ تو بات مناسب نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا, مولانا تو مکمل خاموش ہے, مولانا مکمل خاموش ہے. کنڈی صاحب خاموشی, دیکھیں خاموشی کا رضامندی ہے. خاموشی جب وہ باہر آ کے آپ کو کہیں گے, جب وہ باہر آ کے کہیں گے کہ میں تو نہیں مانتا, ٹھیک بات ہے, پھر تو ایک بات ہے. مگر آپ کہیں کہ خاموشی کو بھی میں نہیں مانتی, اور بولنے کو بھی میں نہیں مانتی, اور مشاورت کو بھی میں نہیں مانتی, تو پھر آپ کس بات کو مانتے؟ اگین میں معافی چاہتا ہوں, میرا مطلب آپ سے نہیں, مجھے معلوم ہے آپ کا جی نہیں, ہم تو کہیں بھی نہیں, نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ بتائیں نا کہ کیسے سوال اٹھا رہے ہیں.
جی اچھا مصدق صاحب ٹھہرے ایک سیکنڈ، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے نا، بات یہ ہے میں جاننا چاہوں گا آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ مشاورت کو آپ نہیں مانتے، خاموشی کو آپ نہیں مانتے۔ اچھا یہ اعتراض جو ہے بالکل آپ کی بات درست ہے، میں بریک کے بعد اس پہ دوبارہ بات کرتی ہوں۔ مجھے کنڈی صاحب سے پوچھنا ہے کہ